السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد الرحمان آفیشیل۔ ناظرین، آج کا ویلاگ کافی اہم ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے خان صاحب نے جو بلہ واپس ہتھیار لیا تھا پھر ان سے چھیننے جا رہا ہے، اس کی پریڈکشن بھی میں نے کی تھی۔ خیر، اس کی ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے بارے میں، اور پھر ہم بات کریں گے کہ آج کی ایک بڑی وکٹ اڑی ہے جس کے پیچھے کافی دنوں سے کوشش کی جا رہی تھی، اس پہ بات کریں گے وہ بڑی وکٹ کون سی ہے، اور شیخ رشید صاحب کیا گیم کھیل رہے ہیں، کیا ایسے وہ اپنے اکاؤنٹ سے ایسے کون سی چیزیں یوز کر رہے ہیں، ٹول یوز کر رہے ہیں جن سے ان کو الیکشن میں سپورٹ ملیں گے۔ پھر بات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا، اور اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور اگلا کیس ان پہ کون سا کھولا گیا۔ پھر اس کے بعد بات ہوگی توشہ خانہ کیس کی۔ تو آج کا ویلاگ کافی اہم ہے، اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ جی تو ناظرین، سیاست کا میدان جو ہے وہ سج گیا ہے، بڑی گرما گرمی ہے۔ ہر ایک کی یہی کوشش ہے کہ دوسری پارٹی کو یا اپنے حریف کو کسی طرح نیچے گرایا جائے یا دیوار کے ساتھ لگایا جائے، اور اس کے لیے جو بھی قانونی ہتھ کنڈے ہیں ان کو استعمال کیا جائے تاکہ الیکشن میں ان کو سپورٹ مل جائے۔ اب خان صاحب ہے، خان صاحب کو پہلی بات تو نہل کرنے گئے ہوئے ہیں، پھر دوسری بات ان سے بلہ ہتھیانے گئے ہیں، وہ جس بلے سے کھیلتے ہیں جو ان کا انتخابی نشان ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی پوری پارٹی کو انہوں نے قلعدم اسی بیس پہ قرار دلوا دیا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک جس کا زور چلتا ہے وہ چلا رہا ہے۔ یہ ایک رسا کشی کا مقابلہ سمجھ لیں، پہلوان ادھر سے بھی کھینچ رہے ہیں ادھر سے بھی کھینچ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کس کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں بھی پہلے سے بتایا میں نے کہ اس کا فیصلہ تو ہو گیا، یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کا اگر میں تھوڑا سا پس منظر یہ بناؤں تو یہ کہنا بالکل ہی بہتر ہوگا کہ اگر اس کا فیصلہ نہ ہوتا تو نواز شریف صاحب لندن سے یہاں تک نہ آتے۔ اکثر لوگ اس کو لندن پلان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو لندن پلان ادھر کیا کرے گا جب پلان جو بڑی جگہ سے آتا ہے، بڑی جگہ سے آرڈر آتا ہے، جب ڈیل ہوتی ہے تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ خان صاحب کا دور تھا، اس وقت بھی ڈیل تھی، تو یہی ماحول بنا تھا، تو اب ان کے لیے ڈیل ہے تو ماحول یہی ہے۔ سمپل سی بات ہے، زیادہ اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس چیزوں کو۔ اب بلہ خان صاحب کے ہاتھ سے کیسے جانے والا ہے؟ اب بلہ اس طرح جائے گا کہ اکبر ایس بابر صاحب تو لگ گئے ہیں خان صاحب کے پیچھے، پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہاتھ دھو کر لگے ہوئے ہیں، اور کچھ دوسرے ممبران بھی، وہ نہیں چھوڑنے والے ان کو۔ اب خان صاحب کا زور چل رہا تھا، گوہر خان کا زور چل رہا تھا ادھر پشاور ہائی کورٹ میں، انہوں نے وہاں پہ جا کے کیس کر دیا، وہاں سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ فی الحال انہوں نے ایک قسم کا سٹے آرڈر جاری کر دیا، اس لیے بلہ ان کے پاس واپس آ گیا، تقریباً 8-9 جنوری تک ان کے پاس ہی رہے گا، اور اس کیس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اب ہائی کورٹ جو فیصلہ کرتی ہے، اب اس کی قانونی ماہرین اور قانونی جو ماہرین ہیں ان کی رائے یہ ہے اس کے بارے میں کہ اگر ہائی کورٹ فیصلہ سناتی ہے تو اس کو دوسری جو لاہور ہائی کورٹ ہے، پنجاب کی ہائی کورٹ ہے، وہ بھی فیصلہ سنا سکتی ہے۔ اگر وہ فیصلہ اگینسٹ سنا دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے فیور میں دیا فیصلہ، اور یہاں پر اگر یہ الیکشن کمیشن کے فیور میں لاہور ہائی کورٹ دے دیتی ہے، یا کراچی یا بلوچستان کی کوئی بھی ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ یا بلوچستان کی کوئی ہائی کورٹ کر دیتی ہے فیصلہ، تو مطلب یہ 3-4 ہائی کورٹ سے مختلف قسم کے فیصلے آ سکتے ہیں۔ اب ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوگی، اب لیکن فیصلہ کس کا صادر ہوگا، کس کی بات مانی جائے گی، مین چیز تو یہ ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ کیس جائے گا سپریم کورٹ میں، لیکن اکبر ایس بابر صاحب نے فیصلہ کیا جی اب میں اس سے اگلی سٹیج پہ جاؤں گا، مطلب کیس کو سپیریئر کورٹ میں لے کے جاؤں گا، تو سپیریئر کورٹ تو سپریم کورٹ بنتی ہے۔ اگر اکبر ایس بابر صاحب لانگ ٹرم اننگ کھیلنا چاہتے ہیں، لمبا ان کو پھنسا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اکبر ایس بابر صاحب یہ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو پہلے ہائی کورٹ میں لے جائیں، 3-4 ہائی کورٹ میں فیصلہ لگا دیں مختلف لوگوں کے تھرو، اپنے ہی بندوں کے تھرو، اور وہاں سے اس کو تھوڑا ڈیلے کروائیں، ڈیلے کروا کے اینڈ تک لے کے جائیں، جتنا پھنسا سکتے ہیں پھنسائیں، اور پھر تھوڑا سا شارٹ طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں لے جائیں، تو سپریم کورٹ میں بھی اس طرح کی ان کی پالیسی چل سکتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ ہو گیا، اگر وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو فیصلہ ان کی مرضی کا آ گیا، اکبر ایس بابر کی مرضی کا، تو پھر بھی دیکھتے ہیں، تو پھر خان صاحب پھر پھنس جاتے ہیں
پی ٹی آئی پھر پھنس جاتی ہے. اگر اس کو وہ سندھ ہائی کورٹ یا دوسری ہائی کورٹ سے اگر سپریم کورٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں, دوسری نظر سے دیکھیں تو سپریم کورٹ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دے دیتی ہے جو ان کے اگینسٹ ہوگا, پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہوگا, تو ظاہری سی بات ہے بلہ خان صاحب کے ہاتھ سے چلا جائے گا. لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق اکبر ایز بابر صاحب, مجھے لگتا ہے کہ کہا تو سپیریئر کورٹ کا ہے انہوں نے, لیکن اکبر ایز بابر صاحب مجھے جو لگتا ہے وہ ہائی کورٹ سے ہی جائیں گے. پہلے ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے, تھوڑا احتیاط بھی برتیں گے کہ اگر ان کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے تو ان کے پاس پھر ایک آپشن ہوگی کہ وہ سپریم کورٹ جا سکے. اگر وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو ان کے اگینسٹ فیصلہ آ گیا تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی. لیکن سپریم کورٹ سے فیصلہ پی ٹی آئی کی فیور میں آنا اور پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا بڑا مشکل ہے جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے کوئی بڑا ریلیف ملے گا, کیونکہ چھوٹے چھوٹے ریلیف شارٹ ٹرم کے لیے تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ دے رہی ہے پی ٹی آئی کو, لیکن لانگ ٹرم کے لیے کیونکہ اس وقت ہے الیکشن سر پر, الیکشن کو مد نظر رکھ کر وہ اس طرح کے ریلیف چھوٹے چھوٹے دیتی ہے لیکن بڑے نہیں دے گی, کیونکہ وہ بڑے دے بھی نہیں سکتی. خیر میں اب اس پہ زیادہ گہرائی میں بات نہیں کروں گا. تو اب میں نے شیخ رشید صاحب کی بات کی تھی کہ شیخ رشید صاحب کس لیول پہ آ کے بیٹھے ہیں, وہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ رشید صاحب نے ایک نیا آج سوشا چھوڑا ہے. انہوں نے لطیف کھوسا صاحب کی ایک ویڈیو لگا دی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. وہ کافی زیادہ جگہ جگہ سے وہ ایڈٹ ہوئی تھی, کلپ کاٹ کاٹ کے لگائے تھے. تو اس ویڈیو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جی میں یہ شو کراؤں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے, میں تنہا الیکشن نہیں لڑوں گا اس بار. اس چیز کے لیے شیخ رشید صاحب بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب مان جائیں اور شیخ رشید صاحب کا جو حلقہ ہے وہاں سے کسی کو کھڑا نہ کریں, مطلب کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں خان صاحب ان کے ساتھ. اور شیخ رشید صاحب نے کافی کوشش بھی کی ہے لیکن خان صاحب نے ان کی بات یا ان کی درخواست نہیں مانی. وہ سخت نالا ہے ان سے, اور ان سب لوگوں سے نالا جنہوں نے جا کے انٹرویوز دیے ہیں. تو اب کہہ لیں کہ وہ کراس لگ چکا ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے شیخ رشید کو کہ شیخ رشید صاحب ہوں تو تسی گئے, ہوں تو تسی وڑ گئے, ٹھیک ہے. اب ہوگا کیا, شیخ رشید صاحب کر کیا رہے ہیں, انہوں نے جی اپنے جو ان کے دو فرینڈ تھے وکیل تھے ان کو آگے کیا اس زمرے میں, تو ان سے کوئی اپنا کوئی سفارش وغیرہ ڈلوا رہے ہیں. لطیف کھوسا صاحب کی سفارش ڈلوائی ہے کہ لطیف کھوسا صاحب جائیں ذرا خان صاحب سے بات کریں, لیکن معاملہ ان کا حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اگر ان کو کوئی لیوریج مل جاتی ہے شیخ رشید صاحب کو, ویسے ممکن نہیں ہے, اگر مل جاتی ہے تو اس کا مطلب دوسرے پولیٹیشنز کو بھی مل جائے گی. تو اس چیز کو مد نظر رکھے کہ میرا نہیں خیال کہ ان کو لیوریج ملے گی. اور خان صاحب کس کس کو دیں گے, یہ تو وہی ہوگا نا جس طرح کورٹ میں کہہ دیتے ہیں وہ پرانا ایک فیصلہ اس طرح آیا تھا, آپ نے اس پہ یہ فیصلہ دیا تھا, اب بھی دیکھیں اب یہ بھی فیصلہ, یہ بھی کیس اسی طرح کے, اس پہ آپ اس پہ فیصلہ دے سکتے ہیں. تو خیر خان صاحب کے لیے پھر اس طرح کی صورتحال بن جائے گی. اگر وہ ایک کو ریلیف دیں گے تو پھر دوسرا بھی آئے گا, اس کو بھی سپورٹ کرنے والے خان صاحب کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں گے. تو دیکھتے ہیں یہ بات کدھر جاتی ہے. لیکن شیخ رشید صاحب کی ناکامی لگ رہی ہے مجھے اس معاملے میں, اور اگر شیخ رشید صاحب ناکام ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پنڈی تو گیا شیخ رشید کے ہاتھ سے. اور یہ وزارتیں جو تھی, یہ وفاقی وزیر جو بنے رہے اتنا عرصہ, یہ جو موج مستیاں کر لی, مزے اڑائے انہوں نے, یہ سب ختم ہے. سکون کریں گے, ٹھنڈ کریں گے, چل کریں گے شیخ صاحب کا یہی فیوچر لگ رہا ہے. اور ناظرین ایک بڑی وکٹ اڑی آج, اس کے پیچھے کافی دن سے دو چل رہی تھی اس وکٹ کو اڑانے کے لیے کہ یہ وکٹ اڑانی کیسے ہے, لیکن ڈیل شیل کافی حد تک کامیاب ہو گئی تھی. تو اس پہ آپ آج اپنا شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب گئے اپنے ہیلی کاپٹر پہ, اور جا کے انہوں نے فیصل صالح حیات صاحب سے ملاقات کی اور ان کو نون لیگ میں شامل کر لیا. نون لیگ ناظرین پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی فل ہوا پڑا ہے, اس کا جو کینڈیڈیٹ ہے پہلے ہی اتنے زیادہ ہے, تو وہ کس کس کو ایڈجسٹ کریں گے نون لیگ والے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی کہ پینک صورتحال ہے نون لیگ کے لیے. فی الحال تو ان کے لیے فائدے مند ہے کہ جتنے لوگ ان کے ساتھ مل جائے تو ان کے لیے فائدہ ہے, لیکن بعد میں جب ایڈجسٹ کرنا ہوگا تو دیکھی جائے گی, اس میں کیا ہے, یہ تو سیاستدان کرتے ہی ہیں, کسی کو ساتھ رکھیں گے, کس کو چھوٹی سیٹ, کسی کو بڑی سیٹ, کسی کو گولی, کسی کو یہ, کسی کو وہ اپنا نظام چلا لیں گے. اگر ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر سکے تو ان کو کہیں نہ کہیں اور سے فائدہ لے دیں گے. مطلب نون لیگ کا دیکھا جائے تو اصل میں ڈیل زبردست کرتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ, فائدہ بھی اچھا دیتی ہے. تو فیصل صالح حیات صاحب کو تو اس میں انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. ناظرین ایک آج سارا دن ایک خبر چلتی رہی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی. شاہ محمود قریشی صاحب کو رہائی ملی
تو بعد میں آ کے پھر ان کو گرفتاری ہو گئی. اب ان کی گرفتاری جو ہے وہ کافی ایک تماشا سی بنی رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کافی دیر کھڑے رہے ہیں جیل کے اندر. انہیں لگ رہا تھا کہ جیل سے باہر نکلیں گے جو اتنی بڑی فورس کھڑی ہوئی ہے سب کی سب اسے گرفتار کر لیں گی. اسی چیز کا خوف تھا. انہوں نے تھوڑا سا لیکچر جھاڑا, جیل کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تھوڑی دیر کوشش کی, میڈیا کو آوازیں دی, ادھر آؤ, میڈیا کو بلایا. دکھنے میں بڑے فریش لگ رہے تھے, شیپ شو سیٹ تھی ان کی, چمک رہے تھے نا, مطلب بالکل پرسکون تھا, پرسکون طریقے سے. اور بال بھی بڑے سیٹ تھے, وائٹ بال تھے, خوبصورت لگ رہے تھے, جس طرح بالکل ایسے کسی مطلب تیار شیار ہو کے کہیں سے آئے ہو, کسی پارلر سے, کسی سیلون سے. تو ماشاءاللہ اس طرح کی کنڈیشن تھی. تو ان کے لیے جیلیں جو ہے وہ اس طرح کی جیلیں نہیں ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب باہر آئے ہیں تو تھوڑا سا انہوں نے کہا جی دیکھیں جی مجھے انہوں نے چھوڑا, یہ ہوا وہ ہوا, جی ایسے ہو گیا تو ایسے ہو گیا. خیر وہ ایک ویڈیو ہے, سب نے دیکھی ہوگی, میں بھی تھوڑا سا اس کے اینڈ پہ جا کے کلپ لگا دیتا ہوں یا سینٹر میں کلپ لگا دیتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیا ہوا ان کے ساتھ. پھر جو مین چیز ہے کہ وہ بندہ 2 بار وزیر خارجہ بنا اور 67 ایئر اولڈ ہے, بوڑھا آدمی ہے. اس کو وہاں سے پولیس والوں نے دھکے دے کر لے کر گئے اور 72 بند گاڑی میں بٹھایا, دھکے دے کر. تو شاہ محمود قریشی صاحب اس طرح کوئی آگے سے ریئیکٹ کرتے تھے جیسے کوئی حریت رہنما ہو کشمیر کا, مطلب اپنی اسٹیٹ کے لیے, اپنے ملک کے لیے کہیں پہ وہ فائٹ کر رہا ہے, کوئی مجاہد ہے. تو اسی طرح کا وہ کردار ادا کر رہے تھے جس طرح فلسطین میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہ اسرائیلی فوجی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو اس طرح کا خود کو بھی مطلب اس طرح کا ریئیکٹ آ رہا تھا, مجھے فیل ہو رہا تھا. اور اگر دیکھا جائے تو سیم ویسی ہی صورتحال تھی. تو مطلب اسٹیٹ کے اندر وہ یہ شو کرا رہے تھے کہ میرے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے, کوئی میرے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. تو خیر یہ ساری صورتحال, یہ جو سنیریو ہے یہ بڑا زبردست سنیریو ہے. یہ ماضی میں بھی 5 سے 4-5 سال پہلے بھی دکھنے میں آیا تھا, 5 سال سے پہلے ہو گیا جب پی ٹی آئی کی دور حکومت تھی. اس وقت بھی مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس وقت جب لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی تو بھینس بھی ان کی تھی, جدھر مرضی کھینچ کونچ کے لے کے جا رہے تھے سسٹم کو, چیزوں کو, سب کو. اب لاٹھی دوسروں کے ہاتھوں میں آئی ہے تو ظاہری سی بات اب ان کا بھی وہی حال ہوگا. تو مطلب جیسی کرنی ویسی بھرنی, سیم ہو رہا ہے, جو بویا وہ کاٹنا ہے. ناظرین خان صاحب نے بھی جیلیں کاٹی ہوئی ہیں, خان صاحب بھی ابھی جیل میں ہے, شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہے, نواز شریف نے بھی جیل کاٹی ہے, سب نے جیلیں کاٹی ہیں, زرداری نے بھی جیل کاٹی ہے, چھوٹے لیڈر سے لے کے بڑے لیڈر تک سب نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں. لیکن ناظرین یہ جیلوں سے ہو کر آ جاتے ہیں, کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا, یہ تو خود میں نے بتایا نا شاہ محمود قریشی کی جو صورتحال تھی بڑا ماشاءاللہ فریش لگ رہے تھے. عمران خان صاحب بھی بڑے فریش ہیں, ادھر بڑے فٹ ہیں, اس دن میڈیا پہ آئے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے, تر و تازہ تھے, ایسے تھا جیسے جیل میں ہی نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب بھی ایسے ہی تھے, بڑا پروٹوکول, بڑی ڈاکٹروں کی ٹیمز ہوتی ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے اندر, سارا کچھ ہی ملتا ہے ان کو, سر ہوتی ہے آگے پیچھے, شیف الگ سے ملتے ہیں باقاعدہ. کوئی خان صاحب کو تو جم کا سامان بھی ملا ہوا ہے, تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بڑے پروٹوکول ہوتے تھے. تو بڑے مزے سے یہ جیلیں کاٹتے ہیں. یہ جیلیں وہ نہیں ہے جو عام لوگ کاٹتے ہیں مشکل میں, سردیوں کی ٹھنڈی راتیں ہیں, گرمیوں میں گرمی بہت ہے, اے سی کے بغیر سانس نہیں نکلتا, یہ ویسی جیلیں نہیں ہے. نہ بیرک گندی ہے, نہ ٹوائلٹ گندا ہے, نہ ایک ٹوائلٹ میں اتنا قطرہ جو پانی گرتا ہے, نہ وہ صورتحال ہے, نہ ادھر کوئی ایسا ہے کہ گندگی زیادہ ہے, کوئی صفائی نہیں کرنے آتا. ان کو بڑی ایک کہہ لینا ایک وی آئی پی قسم کی جیل وہ ملتی ہے. تو یہ ان کی وہی ہے, سونے کی قید ہوتی ہے, کچھ دن کی ان کی قید ہے, پھر بعد میں یہ چھوڑ جائیں گے. خان صاحب بھی اب اندر ہے, یہ بھی باہر آ جائیں گے, الیکشن ختم ہونے کی بات ہے. ساری بات کرنے کا, اتنی لمبی کرنے کا صرف سمپل سا مقصد یہ ہے کہ یہ جیلوں سے جب واپس آتے, کبھی انہوں نے سوچا کہ قیدی ادھر کس کنڈیشن میں رہتے ہیں. قیدیوں کو بھی صاف پانی چاہیے, ٹوائلٹس چاہیے, اچھے کمرے چاہیے, ان کے بھی انسانی حقوق ہیں, ان کے ساتھ بھی قیدیوں والا سلوک ہونا چاہیے. کبھی کسی نے نہیں سوچا. یہ باہر نکلے اور نکل گئے دنیا داری میں, اپنے کاموں میں بزی ہو گئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بنسبت ان کے ایک چیز میں نے جو دیکھی, علیم خان صاحب کو قید ہوئی, جیل ہوئی, 3-4 ماہ جیل میں رہے. جب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے آ کے پتہ کیا کیا, یہ میری آنکھوں دیکھی اب بات ہے, میڈیا پہ بھی آتی رہی ہے. انہوں نے سب سے پہلے آ کے فلٹریشن پلانٹ لگوایا جیل میں, ان کی ٹوائلٹس ٹھیک کی, ان کے بیرک ٹھیک کیے, ان کا کچن ٹھیک کیا. ٹھیک ہے, قیدیوں کے لیے ادھر مطلب جتنی زیادہ اچھی سہولتیں دے سکتے تھے
ان کو لگا کہ یار یہ بھی ایک انسان ہے, یہ بھی ہماری طرح انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, دکھ انہوں نے فیل کیا, پیسہ لگایا, اور خالی ایک جیل پہ نہیں لگایا, پنجاب کی جیلوں میں لگا رہے ہیں وہ پیسہ. بھائی اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی لگانے کی؟ ٹھیک ہے نا, بات میری آپ فالو کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو, عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے, وہ دیکھ لیجئے گا کتنا کے سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں. نواز شریف بھی آ چکا, زرداری بھی آ چکا, یہ شاہ محمود قریشی بھی آ گیا, یہ سب لوگ جیلیں کاٹ چکے ہیں, شیخ رشید, یہ سب لوگ. مطلب یہ اسی طرح کے لوگ کیا مسلط ہونے چاہیے ہمارے سسٹم میں ہم لوگوں پہ, کہ جن لوگوں کو کسی کا خیال ہی نہیں ہے. جیلیں کاٹنی اپنی ذات کے لیے یہ کاٹ رہے ہیں, کسی کے لیے نہیں کاٹ رہے, نہ ملک کے لیے کاٹ رہے ہیں. میں بڑی نیوٹرل سی بات کر رہا ہوں. شاہ محمود قریشی کو آج دھکے پڑ رہے تھے, زور زبردستی ہو رہی تھی, کس لیے ہو رہی تھی وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ ملک کے لیے کر رہا ہے. پی ٹی آئی والے خود نالا تھے اس سے, اس کی قید سے پہلے, ریسٹ ہونے سے پہلے شاہ محمود قریشی کی, پی ٹی آئی والے خود نالا تھے. انہیں لگ رہا تھا یہ وائس چیئرمین تو ہے لیکن یہ ہمارا نہیں ہے, یہ لگتا ہے کہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. تو اصل میں ساری گیم سیٹ کی ہوتی ہے, سب سیٹ کے پیچھے ہے. یہ میری رائے ہے, آپ کی رائے جو بھی ہو, میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ناظرین آخر میں بات کرتے ہیں, بلکہ ایک بات مجھے اور یاد آ گئی ہے. پہلے میں توشہ خانہ کیس کی بات کرتا ہوں. توشہ خانہ کیس پہ ایک درخواست دائر کی گئی سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس کے فیصلے کو مؤخر کر دیا جائے. مطلب کہ اس میں یہ تھا کہ خان صاحب کو ضمانت تو مل گئی لیکن سزا کا فیصلہ بھی معطل کر دیا جائے. تو یہ تو خیر درخواست انہوں نے قبول نہیں کی, منظور نہیں کی سپریم کورٹ میں, اور بلکہ اس میں یہ کہا گیا کہ اس توشہ خانہ کیس کو بھی کم از کم 3 جج سنیں گے. اس وقت تو ویسے ہی چھٹیاں چل رہی ہیں, 2 جج بیٹھے ہیں, 2 ججوں کا بینچ ہے, تو یہ ابھی مطلب قابل سماعت نہیں ہے. تو مطلب یہ بھی آگے ہی چلے گی, مطلب جنوری یا فیب میں جا کے, جنوری میں اس کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو ناظرین اگر صورتحال اوورال دیکھی جائے نا, تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا, یہ عدالتیں, یہ نظام, صبح شام عدالتیں لگ رہی ہیں, جج بیٹھے ہوئے ہیں, فیصلے کر رہے ہیں, دڑا دڑ فیصلے کر رہے ہیں. کبھی کسی کی طرف سے درخواست آ رہی ہے, کبھی کسی کی طرف سے درخواست آ رہی ہے. اس پورے سسٹم میں دیکھیں یہ لوگ عام لوگوں کو کتنا انصاف دے رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے تو اسپیشل عدالتیں بھی لگتی ہیں, سنڈے والا دن بھی کھل جاتا ہے, ہر دن ہی ان کے لیے اسپیشل ہی ہوتا ہے, ہر کیس ہی ان کے لیے اسپیشل ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ عام عوام کے لیے اتنا کہ اس میں فیصلے اس طرح کے ہوتے ہیں, کیا کسی کو راتوں رات انصاف دیا جس کا حق بنتا تھا؟ راتوں رات انصاف دیا؟ خیر یہ تو عدالتی نظام پہ بات کریں تو بڑی لمبی کہانی ہے, بڑی لمبی سٹوری ہے. وی لوگ چھوٹا پڑ جائے گا, ٹائم بھی کم پڑ جائے گا. ناظرین آج کا وی لوگ آپ کو کیسا لگا, کتنا کہ انفارمیٹو تھا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, سپورٹ کیجیے گا مجھے اس میں, تاکہ میں آپ کو ڈیلی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی خبریں, اچھے تجزیے لے کر آؤں. مجھے دیں اجازت, خدا حافظ. ابھی تو وہ آزاد ہیں, آپ ان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ جیل کے حدود کے اندر کھڑا ہوں. میڈیا کے لوگ آگے آئے, میڈیا کے لوگ آئے آگے. میں جیل کی حدود سے باہر نہیں جاؤں گا. پلیز ریکارڈ مائی اسٹیٹمنٹ. بولو میڈیا. But if they were not, then you record it. I'm doing it. ادھر تک تو میڈیا والے بھائی آ جائیں, ادھر تک آئے آپ لوگ, ادھر تک آ جائیں. آپا they can stand here, no one can stop them from coming here. آئیں آئیں, ادھر آئیں. آپ نے مجھے یہاں ہاتھ لگایا, میں سیدھا سپریم کورٹ کے 3 ججز نے مجھے رہا کیا. میں آپ کے نام, جمال صاحب, آپ کے طارق صاحب, آپ کا اظہر صاحب, میں سپریم کورٹ پہ آپ کو لے کے جاؤں گا. میں آپ کو سپریم کورٹ لے کے جاؤں گا اگر آپ نے غیر قانونی حرکت کی. میں قانون کے دائرے کے اندر کھڑا ہوں. بات یہ ہے, آپ میڈیا کے دوست ہیں, اب سنیے بھیا, تھوڑا آگے آ جائیں. نہیں آگے نہیں آتا, جیل کے حدود کے اندر مجھے گرفتار کریں گے, مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے دوبارہ. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ میں اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں, سپریم کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سائفر کیس میں پورے دلائل سن کر میری ضمانت کا آرڈر کیا.
मेरी जमानत का ऑर्डर आया अडयाला जेल। जज साहब ने रोप कार पर दस्तखत किए। रोप कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोप कार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एनपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजर बंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने काफी हो गया। नहीं सर, आप नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? तमीज से और क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं? ये तरीका है इन पुलिस वालों का। हमारे लीडरों के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। Quickly send this video to someone.